پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اپنی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم انسان کو کھا رہے ہیں، جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے؟ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا، الحمدللہ رب العالمین۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیے۔ جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھوتے ہیں نا، اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اپنے رب کو منا لیں، کثرت سے استغفار کرنا اپنی عادت بنا لیں۔